میری بیوی مجھے دیکھ کر بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بالکل غصہ نہیں آیا کہ اتنا تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ ناراضگی دکھائے۔ آخر میں نے اسے 5 سال تک بڑوں کے فیصلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے ہی دوسرے۔ میرا نام علی ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا تعلق ایسے گھر سے تھا جو ماڈرن گھرانوں کے درمیان مذہبی گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ گو کہ مجھے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں دلایا گیا، لیکن مجھے گھر سے نماز، روزے اور اخلاقیات کی تربیت ملتی۔ مجھے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بہن بھائیوں، محلے داروں اور اجنبیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کا سبق ملتا رہا، یہاں تک کہ میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ہر ادارے میں داخلے کے لیے کچھ ہدایت و اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو ہمیں تما دیے جاتے ہیں۔ یہاں میری زندگی کا ایک نیا باب کھول رہا تھا، لیکن کسی نے مجھے یہ باور نہیں کروایا کہ تم سربراہ بننے جا رہے ہو، تم حاکم کا روپ دھارنے والے ہو، تمہاری ذمہ داریاں بڑھنے لگی ہیں۔ سب مجھے کہتے رہے تم ابھی بھی بچے ہو، تمہارے ہر معاملے میں بڑوں کا مشورہ نہیں بلکہ فیصلہ ضروری ہے۔ بڑے مجھے سمجھاتے رہے بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اس کو نوکرانی سے زیادہ اہمیت دو گے تو سر پر چڑھ جائے گی۔ بیوی کے ساتھ روب سے پیش آنے کی ترغیب دیتے رہے۔ میں بچہ بن کر ہاں میں ہاں ملاتا گیا، بیوی کی کسی بات کو اہمیت نہ دی، اور آخرکار وہ بد نصیب گھڑی آ گئی جب بیوی مجھ سے روٹھ کر مہکے جا بیٹھی۔ یہاں بھی بڑوں کی انا کام کر گئی، انہوں نے مجھے بیوی کو منانے واپس لانے سے روک دیا۔ یوں میرا گھر تباہ ہو گیا۔ گھر نہیں سکون کہنا چاہیے، سکون تباہ ہو گیا۔ میں نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا۔ ایک دن کتاب میلے میں چلا گیا، اچانک ایک کتاب پر نظر پڑی۔ ٹائٹل تھا خوشگوار ازواجی زندگی کے رہنما اصول۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ اس چھوٹی سی کتاب کی طرف بڑھ گئے۔ کتاب کے نیچے ایک اور کتاب رکھی تھی، تحفہ زوجین۔ میں نے دونوں کتابیں خرید لیں۔ جیسے جیسے کتابیں پڑھتا گیا، جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کا اپنی بیویوں سے حسن سلوک پڑھتا گیا، محبوب ہوتا گیا۔ بیویوں کا حقوق کا انکشاف آج ہوا تھا۔ بڑوں نے دادا دادی، اماں ابا کے حقوق تو بارہا بتائے تھے، لیکن کبھی بیوی کے حقوق کا تو ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ ہر تعلق کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ تعلق اس دائرے میں اچھا لگتا ہے۔ والدین کے تعلق کا ایک دائرہ ہے۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ فیملی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اس فیملی کا سربراہ شوہر ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، شوہر کے اختیارات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب شریعت نے بیوی کے حقوق متعین کر دیے تو یہ حقوق ادا کرنے میں کسی بڑے یا کسی چھوٹے کے فیصلوں یا مشوروں کی پابندی کیسی؟ اللہ کے فیصلے سے بڑا کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اب کی بار میں کسی بڑے کی رائے لیے بغیر اپنی بیوی کو منانے چلا گیا کہ اگر بڑے قرآن و سنت کے خلاف اپنے مفادات، اپنی انا کے فیصلے کریں تو ایسے فیصلوں کو اسلام رد کرتا ہے۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بالکل غصہ نہیں آیا کہ اتنا تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ ناراضگی دکھائے۔ آخر میں نے اسے 5 سال تک بڑوں کے فیصلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے ہی دوسرے کمرے میں چل دیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو اس نے تڑپ کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ میں اسے لے کر گھر جا پہنچا۔ میرے والد شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ گھر کا سربراہ میں ہوں، میری اجازت کے بغیر تم اسے گھر کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا ابو جی، بے شک یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کے گھر کے سربراہ ہیں، لیکن اپنی بیوی کا سرپرست میں ہوں، اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو ٹائم سے ملے۔ شکریہ۔